کرمان کے بادشاہ حضرت مظفر کرمان شاہی تھے، جو کہ اپنے وقت کے کبائر اولیاء اللہ میں سے تھے، اور بادشاہ وقت بھی رات اللہ کی عبادت میں گزرتی اور دن مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے گزر جاتا۔ آپ کی ایک صاحبزادی تھی جن سے انہیں بہت محبت تھی، اور اپنی بیٹی کی تربیت خالص دینی انداز میں کی۔ صبر و تقوی، عبادت، یہ اعلیٰ صفات اس میں موجود تھیں۔ جب بیٹی جوان ہوگی تو آپ کو اس کی شادی کی فکر پڑ گئی۔ شہزادی کے لیے بڑے اونچے رشتے آنے لگے، مگر آپ نے کیونکہ اللہ سے لو لگا رکھی تھی، آپ کی تمنا تھی میں وہ لڑکا تلاش کروں گا جو زاہد و عابد ہو۔ اس کی تلاش کے لیے آپ راتوں کو مسجدوں کے چکر لگاتے، کون عبادت زیادہ کرتا ہے۔ ایک رات آپ شہر سے باہر ایک ویران مسجد میں پہنچے۔ وہاں دیکھا ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے، اور اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہے اور آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں۔ آپ نے اختتام نماز کا انتظار کیا۔ وہ نوجوان جب فارغ ہوا، اس کا حال احوال پوچھا۔ وہ کہنے لگا، غریب ہوں، ایک کمرہ ہے، آدھا گر چکا ہے، آدھا باقی ہے۔ آپ نے پوچھا، شادی ہو گئی ہے؟ کہنے لگا، ایسے غریب کو کون رشتہ دے گا؟ آپ نے فرمایا، اگر کرمان کے بادشاہ کی بیٹی سے تمہارا رشتہ طے ہو جائے۔ وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، بابا غریبوں سے مذاق نہیں کرتے۔ آپ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور اسے دے کر کہا، مجھ سے وعدہ کرو کل تم بادشاہ کرمان کے دربار میں مجھ سے ملو گے۔ اگر دربان روکے تو اسے یہ انگوٹھی دکھانا، وہ تجھے میرے تک پہنچا دے گا۔ صبح وعدے کے مطابق وہ نوجوان پہنچا، دربان کو انگوٹھی دکھائی، وہ بادشاہ تک لے گیا، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رات والا بوڑھا خود وہ بادشاہ سلامت ہیں۔ بادشاہ نے اسی وقت قاضی کو بلوا کر نکاح پڑھوا کر انہی کپڑوں میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دلہن نے اپنا ایک پاؤں ابھی اندر داخل کیا ہی تھا کہ اسے گھڑے پر پڑا ہوا روٹی کا ٹکڑا نظر آ گیا، اور اس نے اپنا پاؤں باہر نکال لیا اور کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ دلہا بولا، میرا کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے، میں نے سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لیے روٹی پکائی تھی، آدھی روٹی افطاری کے لیے رکھی ہے۔ دلہن کہنے لگی، تمہارا ایمان بہت کمزور ہے، اللہ کے بندے، جو ذات تمہیں سحری کھلا سکتی ہے وہی تمہاری افطاری کا بھی بندوبست کر سکتی ہے۔ اس گھر میں یا روٹی رہے گی یا میں رہوں گی، جاؤ پہلے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آؤ، پھر میں تمہارے گھر میں قدم رکھوں گی۔ کتنا ایمان مضبوط تھا ان کا۔ آج ہمارے گھروں میں یہ مثال کہیں نہیں نظر آتی، نہ ہم مردوں میں اور نہ ہی عورتوں میں، شاید کہیں ہو، ممکن بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صبر و شکر کی دولت سے مالا مال کر دے اور ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل کرے، آمین۔